ارے بابا جان، میں مسقط سے فیصل اقبال عرض کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ اذان پڑھتے پڑھتے کانوں سے ہاتھ نکال دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ انگلی کان میں ڈالی جاتی ہے، ہاتھ رکھ کر خالی کان یوں یوں ہلاتے ہیں، سہلاتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ دراصل انگلی ڈالنے کی علت تھی، سبب تھا، جس کی اب حاجت عام طور پر نہیں ہے کہ مائک نے یہ کام کر دیا، لیکن ایک سنت چلی آ رہی ہے، اس کو باقی رکھا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو وہ جو ہاتھ رکھنا ہے نا، وہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے، وہ کانوں کے اندر انگلیاں داخل کرنی ہے، اچھی طرح ڈالنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کانوں کو ایزا پہنچے، لیکن آپ کان میں انگلی ڈالیں گے نا تو آپ کو آپ کی اپنی آواز جو سنیں گے وہ تبدیل ہوتی محسوس ہوگی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اذان میں کان میں انگلی ڈالے اور زور سے اذان کہے، تو اپنے کان جب بند ہو گئے نا تو آپ کو یوں لگے گا کہ میں ذرا اور زور سے بولوں۔ تو یوں مطلب یہ کہ زور سے بولنے کے لیے یہ کانوں میں انگلیاں وہ ڈالنے کا ایک مطلب سلسلہ ہے۔ اور پہلے منارے پہ اذان دی جاتی تھی، منارے میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھی، تو ایک طرف حی علی الصلاح یہ کر کے، بلکہ منارے کے وہ جو کھڑکی کری وہ تو منہ بھی بھلے باہر نکال دے، تو یہ کہ اس طرف کے لوگوں کو آواز جائے، پھر اس طرف کے الٹی طرف کے لوگوں کو آواز جائے۔ تو پہلے یہ طریقے ہوتے تھے۔ تو اب بھی منارے تو باقی ہیں، مسجدوں کی علامت بن گئے، مگر مناروں پہ اذان اب نہیں دی جاتی، اب وہ بڑے بڑے مائک لگا دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ شروع کی سنت ہیں تو ان کو کسی بھی عالم نے منع نہیں کیا کہ یہ باقی رکھی جائیں گی۔ تو اب یہ کہ جو ہمارے ہم مؤذنین کرتے ہیں نا، وہ تو ایک یوں جیسے کھجاتے ہیں کان، اللہ اکبر اس طرح کر کے وہ بیچارے ہلا رہے ہوتے ہیں ہاتھ۔ تو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں، وہ اس کو بالکل یعنی کہ نارمل رکھنے کیا۔ پھر حی علی الصلاح میں بھی حی علی الصلاح یوں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ وہ پورا آپ کو کندھے کی طرف منہ پھرنا چاہیے، اور پوری حی علی الصلاح کا جو سارا جو لفظ ہے نا، کلمہ، یہ اس طرف کو جانا چاہیے۔ کھڑکی کے باہر وہ تو منہ نکال کے بھی تھا نا کہ لوگوں تک آواز پہنچے، اور اب مائک نے اگرچہ اس کی ضرورت باقی نہیں رکھی، لیکن وہ سنتیں تو وہ باقی رہیں گی، تو کرنا وہی جب ہی سنت ہوگی، باقی یوں منڈی ہلاتے رہیں گے تو تھوڑی کام چلے گا۔ وہ یعنی کہ جیسے سر پھیر لیا، حی علی الصلاح اب کریں گے، اب یہ پورا صلاح پورا کر لیا، اب یوں آ جائیں گے، پھر منہ پھیریں گے، پھر حی علی الصلاح، یہ ہے طریقہ۔ حی علی الفلاح بھی اس طرح۔ اب تو اذان بھی نہیں دینے آتی، نماز بھی پڑھنے نہیں آتی، اور فیضان نماز کورس کرنے کا بھی ذہن نہیں ہے، امامت کورس کرنے کا بھی ذہن نہیں ہے، اب کریں کیا؟ اب کوئی ایسا دم تو ہے نہیں اپنے پاس کہ ایک دم کر دیں دم مٹ جائیں غم اور سب نمازیں اور اذانیں ہم لوگ سیکھ جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ تو سیکھنے سے آتا ہے، ہر کام سیکھنے سے آتا ہے۔ نہیں آتا ہو تو شرمانا نہیں چاہیے۔ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، یا جاننے والوں سے مراد علماء ہے، علماء سے پوچھو۔ فیضان اذان یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، الگ سے بھی مل سکتا ہوگا، نماز کے احکام میں بھی ہے، تو یہ حاصل کر کے یہ اس میں اذان کے فضائل، جواب دینے کے فضائل، جواب دینے کا طریقہ، اذان دینے کا طریقہ، بہت کچھ اس میں احکام ہے، تو اس کو پڑھیے، بہت فائدے کا رسالہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔